جائیداد اور بیٹی کی وراثت۔ دنیا میں ہر انسان مال و دولت اور جائیداد میں اضافے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہے اور پھر اپنی ضرورت سے زائد اسے جمع کی ہوئی دولت کو بچا بچا کر رکھنے کی تگ و دو میں مصروف رہتا ہے۔ نہ صرف اسے بچانے کی فکر میں رہتا ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ کرنے کی پلاننگ بھی کرتا رہتا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جوائنٹ فیملی سسٹم رائج ہے، جہاں ان کے بہت سارے فوائد ہیں، وہیں یہ کئی لحاظ سے منفی پہلو بھی رکھتا ہے۔ عمومی طور پر جوائنٹ فیملی میں سب بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بھائیوں کی شادی ہو جانے کے بعد بھی اسی ایک گھر میں سب کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پرانی سوچ والے لوگ اپنی خاندانی روایات کو بہت مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں۔ جس چھوٹے گھر میں والدین نے ساری عمر گزاری ہوتی ہے اور عام طور پر وہی ایک جائیداد ہوتی ہے جس میں سے سب کو حصہ ملنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بیچنے اور تقسیم کرنے کا تصور بھی والدین کی زندگی میں ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اور والدین کی وفات کے بعد بیٹے اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ بہن اور بیٹی کو خود ساختہ جہیز کی رسم پوری کرنے کے لیے دیا جانے والا سامان اس کی وراثت میں ڈال کر اس کو باقی ماندہ جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے بیٹے کی ضروریات ہے، اسی طرح بیٹی کی بھی ضروریات ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ میں چاہے وراثتی مال کا حصہ کم ہو چاہے زیادہ، اسے ہر حال میں تقسیم کر کے حقداروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قانون کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی وراثت کی تقسیم کے احکامات بہت تفصیل سے موجود ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا دار گھرانے تو ایک طرف رہے، بہت زیادہ دیندار گھرانے بھی وراثت کی تقسیم کرنا اپنی روایات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اگر تقسیم کر بھی دیں تو بیٹیوں کو ہیلوں بہانوں سے مقررہ شدہ حصہ دینے سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ان پر دباؤ ڈال کر بیٹوں کے حق میں دستبردار کروایا لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بیٹی اپنا حصہ لینے پر اصرار کرے تو اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ حق خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، لیکن اس معاملے میں ہماری دینداری صرف اور صرف اپنے مفاد کے گرد گھومنے لگتی ہے، اور بہنوں بیٹیوں کو وراثت کے حصے میں محروم رکھا جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہم ہوش اور حرص کے شکار ہیں، اپنی عافیت انجام کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ 70 سال کی زندگی میں ایک دن ختم ہوگی تو یہ ناحق جمع کیا ہوا مال و دولت کس کام آئے گا، اور روز قیامت اللہ کے سامنے اس حق تلفی کا کیا اجر پیش کریں گے۔ ایک ہی والدین کے ہاں جنم لینے والے، ایک ہی چھت کے نیچے پلنے بڑھنے والے بہن بھائی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر الگ ضرور ہو جاتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی خاندان استثناء رکھتا ہو تو اس کی آنے والی نسلیں یہ کام کر کے ہی دم لیتی ہیں۔ یہاں کوئی ہمیشہ نہ عروج پر رہتا ہے اور نہ ہی زوال میں، زندگی میں ہر لمحہ تغیر و تبدیل چلتا رہتا ہے۔ اس طرح گھرانوں خاندانوں کا الگ ہونا اس زندگی کا حصہ ہے اور یہ ہو کر رہتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ علیحدگی افہام و تفہیم اور خوش اسلوبی سے ہو تاکہ بعد میں بھی آپس کے تعلقات برقرار رہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی مادہ پرستی اور پیسوں کی ہوس میں ایک دوسرے کی حق تلفی پر اکساتی ہے اور ہم سے اکثر اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے
جو بھی دوسرے کی حل تلفی کرے گا اس کی جواب دہی اسے خود کرنی پڑے گی، چاہے یہ حق تلفی والدین کریں یا بہن بھائی۔